اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الرعد مدنیہ۔ سورہ رعد مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور عام طور پر وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی جو ترتیب توقیفی ہے اس کے اعتبار سے یہ 13ویں صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے جو صورت ہے وہ اس کا جو نمبر ہے وہ 96۔ یہ صورت اگرچہ مدنی ہے لیکن عام طور پر جو مدنی صورتوں کا اسلوب ہوتا ہے اس کا اسلوب اس سے تھوڑا ہٹ کر، ٹھیک ہے، اس کا اسلوب کیا ہے؟ اس میں قرآن کی حقانیت کا بیان ہے، رسالت کا اس بات ہے، اور توحید کا اس بات ہے، آخرت کا اس بات ہے، اور مجرمین کو ڈرایا گیا نافرمانی کی صورت میں۔ مختلف اللہ تعالیٰ کی توحید پر جو دلائل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، ان کو بیان کیا گیا۔ آیات اس کی 43 ہیں اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم را تلک آیات الکتاب۔ الف لام میم را یہ حروف مقطعات میں سے ہے کہ، اور یہ جمہور کے قول کے مطابق جو ہے اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، یہ متشابہات میں سے۔ تلک آیات الکتاب یعنی یہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہیں، جو آپ کو سنائی جا رہی ہیں، یہ نشانیاں، یہ آیات ہیں کتاب کی۔ والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی یہ تو کتاب کی آیات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ کی طرف اتارا گیا آپ کے پروردگار کی جانب سے، الحق وہ برحق ہے، وہ سچ ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھو اسلوب، پہلے کیا کہا گیا؟ تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک، تو واو عاطفہ ہے، واو عاطفہ ہے، اور واو عاطفہ جو ہے یہ کس کو چاہتا ہے؟ مغایرت۔ جیسے آپ کہتے ہیں جانی زید و عمرو، آئے میرے پاس زید اور عمر، تو اب یہ واو عاطفہ جو ہے کس کو یہ کس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ زید اور کسی ذات کا نام ہے، اور عمر جو ہے وہ اور کسی ذات کا نام ہے۔ تو یہاں پر بھی واو عاطفہ جو ہے جو کہ مغایرت کو چاہتا ہے، وہ یہ بتلا رہا ہے کہ تلک آیات الکتاب یہ کوئی اور چیز ہے، اور والذی انزل الیک من ربک الحق یہ کوئی اور چیز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن مجید کیا ہے وحی الہی ہیں، اسی طرح احادیث بھی وحی الہی۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ، تو جس طرح قرآن مجید کیا ہے؟ حجت ہے اور مستند ہے اور واجب الاطاعت ہے اس کی آیات، اسی طرح احادیث بھی کیا ہیں؟ حجت۔ اور احادیث یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وحی کی جاتی ہے، کہ بس فرق صرف یہ ہے کہ جو ہم ایک اس کی تقسیم کرتے ہیں وحی مطلوب اور غیر مطلوب۔ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اور وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہ کی، یا اس میں ایک فرق یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے جس میں الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے اب قرآن کی تعریف آپ اصولی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ قرآن نام ہے نظم اور معنی کا، اور احادیث میں کیا ہے کہ معنی اللہ تعالیٰ کے، الفاظ نبی اکرم سے۔ تو یہ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح قرآن مجید حجت ہے، اسی طرح حدیث بھی کیا حجت ہیں،
اور یہی 1400-1450 سال سے تمام اہل اسلام کا یہی عقیدہ ہے۔ اور احادیث یہ قرآن مجید کی اولین شارح کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ قرآن مجید جو ہے یہ ایک اصولی کتاب ہے، اس میں اصول بیان کر دیے گئے ہیں، ان کی تفصیلی جزیات، ان کی کیفیات، وہ سب جو ہے وہ احادیث ہمیں بتلاتی ہیں۔ احادیث جو ہے یہ در حقیقت یہ قرآن مجید کا بیان ہے، اس کی توضیح ہے، وضاحت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں بھی فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف ایک ذکر اتارا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کی کریں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اس چیز کی وضاحت لوگوں کے سامنے کریں جو ان کی طرف اتارا گیا۔ تو اگر ہم احادیث کو اپنی روایت سے نکال دیں تو یہ دین کی شکل ہی بدل کر رہ گئی۔ تو اس آیت کے جو اسلوب ہے اس سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ حدیث بھی کیا حجت ہیں اور واجب العمل ہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم ان کو دیکھتے ہو۔ اس کی دو تفسیریں، ایک تو یہ کہ تم ان آسمانوں کو دیکھتے ہو کہ وہ بغیر ستونوں کے کیا کھڑے، اور ایک تفسیر اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے کہ تم ان کو دیکھتے، یعنی یہ ستون جو ہے وہ تمہیں دکھائی دیتے، ایسا تو نہیں ہو یہ معنی۔ تو بہرحال تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح عام، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی دلیل ہے، جس طرح ہم عام دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی عمارت بنائی جاتی ہے جس کا پھیلاؤ زیادہ ہو، اس میں اس کی جو چھت ہوتی ہے اس کو سہارا دینے کے لیے ستون بنائے جاتے ہیں، پلر بنائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چھت بنائی کہ جو بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے کھڑی کی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی نقص بھی نہیں ہے، کوئی عیب بھی نہیں۔ ایک معنی تو اس کی، ایک معنی یہ ہے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ستون بنائے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ستون دکھائی نہیں دیتے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوئے عرش پر، قائم ہوئے عرش پر۔ تو متقدمین تو اس قسم کی آیات کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم ان کی حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت جو ہے وہ مجہول ہے۔ حقیقت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور البتہ اس کی کیفیت، استواء علی العرش کی کیفیت کیا ہوگی وہ مجہول۔ متأخرین جو ہے وہ پھر انہیں لوگوں کو گمراہیوں سے بچانے کے لیے، چونکہ اس وقت جو ہے یونانی فلسفہ جو تھا وہ بہت زیادہ اس کا رواج عام ہو گیا، مسلمانوں میں بھی اس کی تعلیم شروع ہو گئی، تو پھر متأخرین اس قسم کی آیات کی تعویل کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ استواء علی العرش سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، کیا ایک نظام سلطنت۔ وسخر الشمس والقمر، اور اللہ تعالیٰ نے کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو، یعنی کام میں، یہاں تسخیر کے معنی ان کے ذمے جو کام ہے وہ اسی کو پورا کر، اس معنی میں اس کو کہا گیا کہ ان کو تسخیر کام میں لگا دی، اس وجہ سے اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کام میں لگا دیا، یعنی جو ان کا ذمہ ہے وہی پورا کریں۔ وگرنہ انسان جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے جو ہے اتنی حیثیت نہیں رکھتا تھا کہ وہ ان کو اپنے تابع بنا سکے۔ تو یہاں تذکیر بمانا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے کاموں میں لگا دیا کہ جس مخلوق کے جو ذمہ ہے وہ اسی کو کر رہے ہیں۔ کل نہیں یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقررہ مدت تک کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کی دو تفسیریں ہیں لاجل مسمى کی، ایک تو یہ کہ جو اس کا معین ایک مدار ہے اسی کے اندر وہ چل رہا ہے، اور ایک تفسیر اس کی ہے کہ یہ سارا جو یہ کام اپنا کر رہے ہیں وہ ایک خاص وقت تک کے لیے، یعنی کہ اب تو اس کی دو تفسیریں ہیں، تو
معین مقدار جو ان کے اپنے چلنے کی جگہ ہے، اور دوسری تفصیل یہ کہ معین وقت مراد ہے اس سے قیامت تک کے لیے۔ یدبر الامر، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تدبیر کرتی ہے معاملات کے انتظام کرتے ہیں، مفصل الآیات، کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے پروردگار سے ملنے پر، ملاقات پر کیا لے آؤ؟ ایمان لے آؤ، یقین لے آؤ۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی ذات ہے جس نے پھیلایا زمین کو، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور رکھے اس میں بوجھ یعنی پہاڑ۔ یہ زمین کا جو ہے نا اس کا اس کی سطح برقرار رہ سکے، اس کا توازن برقرار رہے۔ وَأَنْهَارًا، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے نہریں رکھی ہیں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر قسم کے پھلوں سے اللہ تعالیٰ نے بنائے جوڑے دو۔ کیونکہ اس کی دو تفسیریں ہیں، پھر ان میں آگے مزید ہیں۔ بنیادی طور پر دو تفسیریں تو یہ کہ زوجین اپنے حقیقی معنی پر محمول کہ اللہ تعالیٰ نے دو جوڑے بنائے، مثلا بڑا چھوٹا، سرخ اور سفید، کچا اور پکا، چھوٹا بڑا، اس اعتبار سے، یا نر اور مادہ، کہ جیسے یعنی اب تک کی جو تحقیق ہے اس سے تو بعض پودے دریافت ہیں، ممکن ہے آگے مزید دریافت ہو جائے کہ پودوں کے اندر بھی یہ نر اور مادہ کا سلسلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے بعض وہ قلم کاری کی صورتیں ہوتی ہیں، ایک پودے کے ساتھ دوسرے کو ملایا جاتا ہے، اس قسم کے کام کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی پہلی تفسیر کے اندر پھر مزید اقوال، اور ایک معنی ہے کہ زوجین اثنین جو ہے یہ اس سے مراد انواع ہیں، یعنی اپنے حقیقی معنی پر معمول نہیں ہے، مجازی معنی پر، مطلب مراد اس سے یہ ہے کہ زوجین سے مراد انواع، کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی انواع رکھی ہیں جن کا اقل فرد جو ہے نا وہ دو، یہ معنی ہے۔ یغشی اللیل النہار، ڈھانپتے ہیں رات سے دن کو، یعنی دن کی روشنی پر آ کر رات اپنا پردہ ڈال دیتی ہے، اور بعض دوسرے مقامات پر یہ بیان کیا گیا کہ پھر دن جو ہے وہ رات پر آ جاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس تمام یہ جو نظام چل رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ کسی یہ مادے کا تقاضا نہیں ہے، کسی طبیعت کے اقتضاء پر یہ نظام نہیں چل رہا، بلکہ ایک چلانے والی ذات اس نظام کو باقاعدہ طریقے سے چلا رہی ہے، اور جب تک وہ چاہیں گے یہ نظام چلتا رہے، یعنی کسی طبیعت کا اقتضاء نہیں ہے۔ جیسے وہ لوگ جن کو نیچری کہا جاتا ہے وہ اس کو طبیعت پر معمول کرتے ہیں، مثلا سورج کی ایک طبیعت ہے کہ وہ صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، پھر صبح طلوع، اس طرح۔ تو یہ کسی مادہ یا طبیعت کا اقتضاء نہیں ہے، بلکہ یہ ایک چلانے والی ذات، نظام چلانے والی ذات کی جو ہے قدرت سے سارا نظام چلتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ وفی کل شیء لہ آیۃ، کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا ہے؟ نشانی ہے، جو کہ دلالت کرتی ہے کہ وہ کیا ہے؟ واحد و یکتا ہے، موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو جس تک دعوت نہیں پہنچی، دین کا پیغام نہیں پہنچا، وہ کسی ایسی جگہ رہ رہا ہے، وہ جنگلوں میں کہیں رہ رہے ہیں، تو اس پر بھی توحید کا اقرار کیا ہے لازم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عقل و شعور دیا ہے اس کی روشنی میں وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھے اور وہ اس سے استدلال کرے کسی سانے کے وجود پر، اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر کیا رکھے؟ ایمان۔ فی الارض قطع متجاورات، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک اور نمونہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وفی الارض قطع متجاورات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں ٹکڑے ہیں مختلف، اور یا متجاورات کے ایک معنی متصلات، ملے ہوئے، باہم ملے ہوئے ٹکڑے ہیں، لیکن ہر ٹکڑے کے اندر، جیسے آگے بھی تفصیل آئے گی، اس کی یعنی باہم زمین ہونے میں سب برابر، لیکن ان ٹکڑوں سے کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرح کی زمین کیا ہوتی ہے؟ بنجر ہوتی ہے، دوسری طرح کی زمین سرخیز ہوتی ہے، اور وہ باہم کیا ہے؟ متصل۔
تو متجاورات متصلات کہ ملے ہوئے، اسی سے جار کا لفظ ہوتا ہے پڑوسی۔ وجنات من اعناب، اور کیا ہے، زمین میں باغات ہے انگوروں کے، وزرع، اور کھیتیاں ہیں، ونخیل صنوان وغیر صنوان، اور کھجوریں، ایسی ہیں کہ صنوان کہتے ہیں کہ نیچے سے تنا ایک ہی ہو، اوپر جا کر وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، وغیر صنوان ایک ہی تنے والی، صنوان ایک تنا اور اس کے آگے جا کر دو حصے بن جائیں، دو شاخیں ہو جائیں، اور وغیر صنوان ایک ہی تنا اوپر جا رہا بس، یسقا بماء واحد۔ تو اب دیکھو زمین ایک ہے، اس سے مختلف قسم کے یہ معاملات ہو رہے ہیں، اور پھر اس سب سے بڑھ کر حیرت انگیز بات کیا ہے، یسقا بماء واحد، کہ زمین کو سیراب کیا جاتا ہے ایک ہی پانی سے، ایک ہی پانی ہے، اس سے مختلف قسم کی چیزیں اگائی جا رہی ہیں، زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، اور اس پیداوار مختلف ہو رہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان دیکھنے میں بظاہر کے انسان ایک ہی ہیں، لیکن ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے۔ ایک تو یعنی اس سے ایک استدلال دے، اور ایک استدلال یہ ہے کہ مطلب انسان ہونے میں تو سب ایک ہی ہیں دیکھنے میں، لیکن ان میں کوئی کیا ہے، ہدایت یافتہ ہیں، کوئی گمراہ ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور اس سے بھی اسی طرف زیادہ یعنی اس طرف زیادہ تقویت ملتی ہے اس کو، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، فی الأكل، کھانے کے اندر، ذائقے کے اندر، کیونکہ کہ انسان ہونے میں تو سب برابر ہے، لیکن ان میں بعض کیا ہیں زیادہ مرتبے والے، زیادہ فضیلت والے، جو صاحب ایمان۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اب یہاں سے ان کے تین جو ہے اعتراضات اور ان کے جواب ذکر کیے گئے۔ پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ وہ لوگ بعث بعد الموت کے منکر، وہ کہتے تھے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ مرنے کے بعد، وہ کہتے بس یہی زندگی ہے، ان ہی اللہ حیاتنا دنیا، کہ صرف یہی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بھلا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیسے ہم دوبارہ وہ ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا شبہ یہ تھا کہ یہ آپ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں اور آپ ہمیں ڈراتے ہیں کہ نافرمانی کی صورت میں ہم پر عذاب آئے گا، تو آپ اس عذاب کو کیا کریں، جلدی لیں۔ اور تیسری بات کہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو آپ کوئی بھی معجزے کا مطالبہ کر لیتے، آپ ہمیں ایسا معجزہ دکھائیں، فرمائشی معجزات کا مطالبہ کر لیتے۔ تو پھر ان تین یہ اعتراضات ہیں، تین شبہات اور ان کے جواب۔ یہاں سے پہلے شبہ ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو ان کی باتوں پر تعجب ہوتا ہے تو زیادہ تعجب والی بات فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، ان کی یہ بات ہے کہ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، یعنی بڑی عجیب ہے ان کی یہ بات کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یعنی ہم ایک نئی تخلیق میں آ جائیں گے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور ان کی گردنوں میں توق ہوں گے، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ اہل نار ہیں، دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون، تو فیہا ہا ضمیر مؤنث ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ النار کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے، مؤنث ہے، کہ اگرچہ اس میں ظاہری طور پر کوئی تانیث کی علامت نہیں پائی جا رہی، اس قسم کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مؤنث سماعی۔ مؤنث سماعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر تو اس لفظ میں تانیث کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ مذکر ہوتا، لیکن عرب لوگ اس لفظ کو کیا استعمال کرتے ہیں، اہل زبان اس لفظ کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو گرامر کے اندر جو قوانین وضع ہوتے ہیں زبانوں کے، تو اس میں پھر اس چیز کو بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
دوسرا ان کا اعتراض وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے برائی کو نیکی سے پہلے، اچھائی سے پہلے. وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ ان سے پہلے سزاؤں کے نمونے گزر چکے. مثلات یعنی مختلف لوگوں کی جو سزائیں ہیں وہ ان سے پہلے اقوام کی گزر چکی ہیں. یہ اس کو دیکھتے بھی ہیں، وہاں سے گزرتے ہیں، جانتے ہیں. اس پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ وَقَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ گناہوں پر سزا یہ تو برحق ہے، اس میں کسی کو کوئی انکار نہیں. البتہ اس میں کسی مصلحت کے تحت بسا اوقات کیا کی جاتی ہے، تاخیر کی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک وقت مقرر ہوتا ہے. اب اس مہلت کی حکمت بیان کی جا رہی ہے، اس تاخیر کی حکمت بیان کی جا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا پروردگار بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے لوگوں کو علیٰ ظلم، ان کے گناہوں کے باوجود، ان کے گناہوں پر بھی. تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے، یعنی وہ رحیم و کریم زیادہ معاف فرمانے والے ہیں. لیکن اس معافی سے اور اس تاخیر سے وہ دھوکے میں نہ پڑیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک آپ کے پروردگار وہ سخت پکڑ والے، سخت سزا دینے والے. یعنی اس تاخیر سے وہ مہلت سے، اس تاخیر سے وہ لوگ کسی غلطی میں نہ رہ جائیں. تیسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ اگر آپ واقعی رسول ہیں تو آپ پر کوئی نشانی کیوں نہیں ہے. اس سے مراد فرمائشی نشانی، اس لیے کہ بعض حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہر نبی کو کی تائید کے لیے اس کو معجزہ دیا گیا، کوئی نہ کوئی معجزہ اس کو دیا گیا. تو یہاں مطلق معجزہ مراد نہیں ہے بلکہ فرمائشی معجزہ مراد ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہیں اتاری گئی، یعنی ان پیغمبر پر کوئی نشانی ان کے پروردگار کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے کہ اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اس قسم کے مطالبوں سے آپ پریشان نہ ہوں. انما انت منذر، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یعنی آپ کا فریضہ یعنی ہے کہ جو یہ معجزہ کہیں آپ ان کو دکھائیں. اصل کام آپ کا ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور نافرمانی کی صورت میں ان کو ڈرانا ہے عذاب سے. اور وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنمائی کرنے والا ہے. تو اس سے بعض لوگوں نے جو ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد سے معلوم یہ ہوا کہ ہر قوم کی طرف کوئی نہ کوئی نبی ضرور آئے. اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا، اور اسی سے پھر یہ قول بھی بعض ہماری کتابوں میں مشہور ہے کہ مطلب ہندوستان میں بھی جو ہے انبیاء آئے. ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے ذکر بھی کیا. اور دوسرے تفسیر اس کی ہے کہ ہادن جو ہے یہ عام ہے، نبی اور نمائندے، نبی یا نمائندے. نبی براہ راست خود آنے یا اس نبی کی تعلیمات کو پہنچانے ہو، یہ عام ہے ہادن کا، دونوں کو شامل. جیسے اسی تائید سورہ یاسین سے بھی کہ وہ اس قصے سے ہوتی ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بھی ایک بول یہ نا کہ وہ پیغمبر نہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی دعوت دے رہے. تو یہ معنی اس کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء یا ان انبیاء کے نمائندے وہ ہر قوم کی طرف کیا کہ بھیجے گئے، یعنی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ اس تک پہنچا تاکہ کل کو کوئی کیا نہ کر سکے، کوئی عذر نہ کر سکے.
اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ اٹھاتی ہیں مؤنث، وما تغیض الارحام، اور جو کم کرتے ہیں رحم، وما تزداد، اور جو زیادہ کرتے ہیں، وکل شیء عندہ بمقدار، اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص اندازہ مقرر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ سب چیزوں کو محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، جاننے والے ہیں پوشیدہ باتوں کے اور بشہادت جو موجودات ہیں ان کے، الکبیر بڑے ہیں، المتعال بلند و برتر۔ تو اب اللہ تعالیٰ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، کہ جو کچھ بھی حاملہ اٹھاتی ہے، اس میں ایک بولتے ہیں کہ مثلا بیٹا ہے بیٹی، تو اب اس میں آج کل کے دور میں بھی جتنے بھی اس میں جو رپورٹ ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر جو تعین کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ وہ تخمینہ ہوتا ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے، اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جیسے مثلا یہ محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں کہ فلاں دن شام کو بارش ہوگی، کبھی ہو بھی جاتی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی، تو اس کی حیثیت جو ہے وہ محض کس کی ہوگی؟ ایک قیاس اور تخمینے کی ہوگی، تو وہ حتمی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو بھی رپورٹ ہوگی۔ اور وما تغیض الارحام وما تزداد، اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ مثلا ایک اس حمل کے اندر جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک تو قولیہ کے وہ مقدار کے اعتبار سے کہ اس حمل سے جو مولود ہوں گے وہ ایک ہوں گے دو ہوں گے، تو یہ معنی ایک تفسیر تو یہ، اور ایک تفسیر یہ کہ یہ وقت کے اعتبار سے مثلا جو ہے کہ یہ جو مولود ہے اس کی پیدائش جو ہے کتنے وقت میں ہو، تو اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے وما تغیض الارحام وما تزداد۔ اور ایک قول اس میں یہ بھی ہے کہ جو اس کا خون ہوتا ہے نا، وہی خون خوراک بنتا ہے کس کی؟ حمل، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے وما تغیض الارحام، کہ رحم کا سکڑنا، یعنی اب وہ جو خون جو پہلے ماہواریوں کی صورت میں نکلتا تھا وہ بھی اسی سے اس کو کیا کیا جا رہا، تخلیق کیا جا رہا، اس کو تعبیر کیا گیا وما تغیض الارحام سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سواء منکم من اسر القول، کہ برابر ہے تم میں سے جو بات کو کیا کرے پوشیدہ رکھے، وجہر بھی، اور جو اس کو کیا کرے اعلانیہ کرے، مخفی طریقے سے بات کرے اور کہ صرف اس کے اپنے کان سن سکے، وجہر بھی، اور اس کو کیا کرے اعلاناً کرے، اعلانیہ کرے کہ دوسرے لوگ بھی سنیں، ومن ہوا مستخف باللیل، اور جو چھپنے والا ہے رات کے وقت، وسارب من النہار، کہ چھپانے والے رات کے وقت، وسارب من النہار، اور دن کو کیا کرنے والے چلنے والے، اور ایک معنی اس کے کہ دن کے وقت ظاہر کرنے والے۔ تو یہ تمام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ چاروں جو لوگ ہیں، چاہے کوئی پوشیدہ بات کرے اعلانیہ کرے، یا رات کو کوئی کام چھپر کرے یا دن کو اعلان کرے، تو لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے لیے کیا ہیں معقبات، پیچھے آنے والے ہیں، اس کے پیچھے سے بھی، اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے، یحفظونہ من امر اللہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو من جو ہے نا بمعنی با کے، من یہ کس کے معنی میں بامر اللہ، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدل لیں جو کچھ ان کے اپنے نفسوں میں ہے۔ اور جب وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ کریں کسی قوم کے ساتھ کسی آفت کا، مصیبت کا، اس کو کوئی نہیں لوٹا سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور ان لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار، کوئی والی بھی نہیں ہوگا۔